تو گالی دینا یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے۔ اور یہاں پہ ایک بات یاد رکھیں، بعض مرتبہ لوگ سمجھتے ہیں کہ گالی دینا چھوٹا گناہ ہے، گالی دینا صغیرہ گناہ ہے۔ گالی دینا صغیرہ گناہ نہیں ہے، گالی دینا چھوٹا گناہ نہیں ہے، گالی دینا معمولی گناہ نہیں ہے، بلکہ کسی انسان کو، میں مسلمان کی بات نہیں کر رہا، مسلمان کو گالی دینا ویسے بھی بڑا گناہ ہے۔ کسی بھی انسان کو، چاہے وہ کافر کیوں نہ ہو، چاہے وہ مشرک کیوں نہ ہو، اسے گالی نکالنا گناہ کبیرہ ہے۔ جس طرح جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے، غیبت کرنا گناہ کبیرہ ہے، کسی انسان کو قتل کر دینا گناہ کبیرہ ہے، شراب نوشی کرنا گناہ کبیرہ ہے، بدکاری کا ارتکاب کرنا گناہ کبیرہ ہے، اسی طرح کسی انسان کو گالی نکالنا، کسی جانور کو گالی نکالنا، کسی بیماری کو گالی نکالنا، زمانے کو گالی نکالنا، کسی پرندے اور سواری کو گالی دینا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اگر کوئی بندہ اس گالیوں سے توبہ کر کے دنیا سے نہیں جاتا، اس بندے کی موت اور آخرت خطرے سے خالی نہیں ہے، اس بندے کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا اگر کوئی بندہ شراب پیتا ہے، وہ شراب سے توبہ کیے بغیر دنیا سے چلا جاتا ہے، اللہ اس کے لیے جہنم کا فیصلہ فرما دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کھانے والا، ظلم کا پیسہ کھانے والا، حرام مال کھانے والا اگر اس حرام مال سے توبہ کیے بغیر دنیا سے چلا گیا، اللہ جہنم کا فیصلہ فرما دیتی ہے۔ اگر بدکاری کرنے والا، اپنے جسم کو غلط جگہ پہ استعمال کرنے والا، اس زنا سے توبہ کیے بغیر دنیا سے چلا گیا، اللہ جہنم کا فیصلہ فرما دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کو قتل کر دیتا ہے اور قتل کرنے کا گناہ اس کی زندگی میں پایا جاتا ہے، یہ 10 بندوں کو قتل کر کے بھی خوش نہیں ہوتا، حتیٰ کہ یہ شیوا بنا لیتا ہے میں نے فلاں تاجر کو قتل کرنا ہے، میں نے فلاں کسان کو قتل کرنا ہے، میں نے فلاں سیاستدان کو قتل کرنا ہے، اس کی زندگی کا شیوا بن جاتا ہے۔ اس گناہ سے توبہ کر کے نہیں جاتا، میرے اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، جو کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کرتا ہے اس کی سزا جہنم ہے۔ شراب سے توبہ کیے بغیر مر گیا، سزا جہنم ہے۔ کوئی بندہ سود سے توبہ کیے بغیر مر گیا، سزا جہنم ہے۔ کوئی بندہ زنا سے توبہ کیے بغیر دنیا سے چلا گیا، سزا جہنم ہے۔ کوئی بندہ الغیبت اشد من الزنا، کوئی بندہ غیبت سے توبہ کیے بغیر دنیا سے چلا گیا، سزا جہنم ہے۔ یہ بڑے بڑے گناہ کبیرہ کے متعلق میرے محبوب نے بتلا دیا، اللہ جہنم کا فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ کیا میرے محبوب نے گالی کے متعلق سزا بیان فرمائی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی سزا بیان فرمائی، یا زنا کی طرح، قتل کی طرح، شراب کی طرح، حرام مال کی طرح اس کی سزا جہنم بیان فرمائی ہے؟ جی ہاں، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے گالی کی سزا بھی جہنم ارشاد فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا البذاء من الجفا، یہ گالی بدخلقی میں سے ہے، والجفاء فی النار، اور بدخلقی بندے کو جہنم کے اندر لے جانے والی ہے۔ تو گویا کہ گالی کی وجہ سے اللہ بندے کے لیے جہنم کا فیصلہ فرما دیتی ہے۔ کسی انسان کو گالی نکالی، کسی بیٹی کو گالی نکالی، خاوند نے بیوی کو گالی نکالی، میرے محبوب نے صاف لفظوں کے اندر ارشاد فرما دیا، بے غبار عبارت ہے، صاف ستھری عبارت ہے، جس کو بھی گالی نکالو گے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے جہنم کا فیصلہ فرما دیں گے۔ دین صرف نمازیں پڑھنے کا نام نہیں ہے، دین صرف روزے رکھنے کا نام نہیں ہے، دین ہمیں اخلاقیات بھی سکھاتا ہے، دین ہمیں حسن معاملات بھی سکھاتا ہے، دین ہمیں معاشرت بھی سکھاتا ہے، دین ہمیں لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا سکھاتا ہے، لوگوں کے ساتھ گفتگو کرنا سکھاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو قدم قدم کے اوپر رہنمائی فرمائی ہے کہ تم نے زندگی کس طرح گزارنی ہے۔ جس بندے کی زبان پہ گالی آ جاتی ہے لوگ اس کے ساتھ محبت کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ دستک ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون؟ تو کسی نے آ کے بتلایا اللہ کے نبی فلاں علاقے کا سردار ہے، فلاں علاقے کے اندر رہتا ہے۔ آپ کو نام بتلایا،
میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اپنے علاقے اور زمانے کا بدترین انسان ہے. جس کو میرے محبوب نے فرمایا کہ اپنے علاقے کا بدترین انسان ہے, زمانے کا بدترین انسان ہے, وہ کوئی برا انسان ہوگا. لیکن میرے محبوب نے اپنے گھر کا دروازہ بند نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے اندر لے آؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی, ملاقات کرنے کے بعد واپس چلا گیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا, اللہ کے نبی آپ تو فرما رہے تھے کہ کائنات زمانے کا بدترین انسان ہے, پھر آپ نے دروازہ کیسے کھول دیا؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ برا گالیوں کی وجہ سے بن چکا ہے. اپنے علاقے کے اندر ماتحت لوگوں کو, اپنے غلاموں کو گالیاں نکالتا ہے, اور لوگوں نے اس کے پاس بیٹھنا چھوڑ دیا ہے. لوگ اس کو اپنے پاس بیٹھانا پسند نہیں کرتے. جب لوگوں نے دور کر دیا, اگر میں محمد بھی اسے دور کر دوں گا, اسے اپنے قریب کون بٹھائے گا؟ اسے پانی پلانا کون پسند کرے گا؟ میں نے اپنے قریب اس لیے کیا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو ہدایت نصیب فرما دے. تو لوگ اس بندے کو جو گالیاں دیتے اپنے سے دور کر دیتے ہیں. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک غلام تھا, اس کو ایک مرتبہ گالی نکال دی. بعض مرتبہ انسان کی زبان سے نکل جاتی ہے, اور ایک مرتبہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے بلال سے کہا, بلال بھی غلام تھے, یبن سودا, او کالی عورت کے بیٹے. یوں سمجھ لیں یہ گالی کے زمرے کے اندر آتا ہے. کسی کو رنگ کا تانا دینا, کسی کو برادری کا تانا دینا, کسی کو ذات اور نسل کا تانا دینا گالی کے زمرے کے اندر آتا ہے. ابو ذر غفاری نے کہا, یبن سودا, او کالی عورت کے بیٹے, بلال تو بھی کالا, تیری ماں بھی کالی. حضرت بلال نے سنا تو بلال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. بلال نے رونا شروع کر دیا, اور روتے ہوئے سیدھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے, اور رو کے عرض کہ اللہ کے نبی, مجھے ابو ذر نے تانا دیا ہے کہ بلال تو بھی کالا, تیری ماں بھی کالی ہے. حضرت بلال نے رو کے عرض کہ اللہ کے نبی, یہ کالا میں نے اپنے آپ کو خود تو نہیں بنایا, اللہ نے مجھے کالا بنایا ہے, اور ابو ذر مجھے کالے ہونے کا تانا دیتا ہے. اللہ کے نبی میں اس بات کو برداشت نہ کر سکا. میرے محبوب نے فرمایا, جا ابو ذر کو بلا کے لے آ. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے, اور ابو ذر سے کہا, بلال, ابو ذر تجھے اللہ کے نبی نے بلایا ہے. جب ابو ذر میرے محبوب کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابو ذر کیا تو نے بلال کو تانا دیا ہے کہ بلال تو بھی کالا, تیری ماں بھی کالی ہے؟ حضرت ابو ذر نے ہاتھ جوڑ کے عرض کہ اللہ کے نبی, مجھ سے غلطی ہو چکی ہے, میں آپ سے معافی مانگتا ہوں. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابو ذر کیا تیرے اندر جہلیت کی باتیں ابھی نہیں گئی؟ یہ کسی کو گالی دینا, کسی کو تانے دینا, یہ تو جہلیت کی باتیں ہیں, اور تیرے اندر سے جہلیت کی باتیں ابھی تک نہیں گئی. ابو ذر نے پھر ہاتھ جوڑ کے معافی مانگے, اللہ کے نبی غلطی ہو چکی ہے, میں آپ سے بھی معافی مانگتا ہوں, اور میں بلال سے بھی معافی مانگتا ہوں. میرے محبوب نے ابو ذر کو معاف کر دیا. اللہ کے نبی واپس تشریف لے گئے. حضرت بلال کھڑے ہوئے تھے. ابو ذر قبیلے بنو غفار کا سردار تھا, اور بلال ایک غلام تھا, رنگ کے کالے تھے, بال گھنگریالے تھے. ابو ذر زمین کے اوپر لیٹ گئے, اور بلال سے فرمایا, بلال جب تک تو میرے رخسار کے اوپر پاؤں نہیں رکھے گا, میں اس وقت تک اپنی جگہ سے نہیں اٹھوں گا. حضرت بلال کہنے لگے, ابو ذر تو قبیلے بنو غفار کا سردار ہے, میں تیرے ساتھ یہ ظلم نہیں کر سکتا, میں نے تجھے معاف کر دیا. ابو ذر کہنے لگے, بلال جب تک تو میرے جسم کو پھلانگ کے نہیں جائے گا, میں اس وقت تک یہاں سے نہیں اٹھوں گا. پھر ابو ذر کے اوپر سے بلال گزرے تو ابو ذر بلال سے راضی ہو گئے, بلال ابو ذر سے راضی ہو گئے. اور اس کے بعد ابو ذر نے اپنے آپ کو ایسے مٹایا, پھر اس کے بعد مرتے دم تک ابو ذر نے کسی کو تانا اور گالی نہیں دی. اور یہ گالی اتنا سخت گناہ ہے. میرے محبوب کے زمانے کے اندر جب دو بچوں کو پتہ چلتا ہے کہ ایک ظالم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں نکالتا ہے, تو چھوٹے بچے اس ظالم کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں, غزوہ بدر کے موقع پر میرے دائیں بائیں دو ننھے منھے مجاہد کھڑے تھے, ایک کا نام معوذ, دوسرے کا نام معاذ ہے. حضرت عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ میں بڑا حیران پریشان تھا کہ میرے ساتھ کوئی جوان کھڑا ہوتا, کوئی ہمت والا مرد کھڑا ہوتا تاکہ میں کافر سے مقابلہ کر لیتا, یہ بچے کیا کریں گے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ ابھی میں سوچ رہا تھا, دائیں طرف والے بچے نے کہا کہ چچا
ہم نے سنا ہے کہ ابو جہل ہمارے پیغمبر کو گالیاں دیتا ہے. ابو جہل کہاں پہ ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ میں پریشان ہو گیا کہ یہ بچے سردار کے بارے میں، ابو جہل کے بارے میں معلوم کر رہے، تو میں نے کہا آخر کام کیا ہے؟ تو بچہ کہنے لگا چچا وہ ظالم ہمارے پیغمبر کو گالیاں نکالتا ہے، اس گالی کی وجہ سے اس ظالم کو قتل کرنا چاہتے ہیں، جب تک اسے قتل نہیں کریں گے اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو جہل سامنے تھا، میں نے اشارہ کر دیا، یہ دونوں بھائی دونوں مجاہد دوڑتے ہوئے گئے اور ابو جہل کو جا کے زمین پہ گرا دیا. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر جب یہ بھائی حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ ابو جہل کو کس نے قتل کیا؟ تو دونوں نے عرض کہ اللہ کے نبی ہم نے مل کے قتل کیا ہے. کیوں قتل کیا؟ اللہ کے نبی وہ آپ کو گالیاں دیتا ہے اور ہم سے یہ بات برداشت نہ ہو سکے کہ جو آپ کو گالیاں دے کائنات کے اندر زندہ رہے، ایسا نہیں ہو سکتا، ہم نے جا کے اس کا کام تمام کر دیا. تو اس لیے ہمیں چاہیے ہم اپنی زبانوں کی حفاظت کریں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اپنی زبان کو پکڑ کر باہر کھینچتے تھے اور فرمایا کرتے تھے لوگوں یہ زبان جسم کا وہ ٹکڑا ہے جس کی وجہ سے اکثر لوگوں کو جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا. ہماری زبانوں سے میں اور گناہوں کی طرف نہیں جاتا، میں نے غیبت کے بارے میں بیان چند ہفتے پہلے کیا تھا، غیبت بھی اسی زبان سے ہوتی ہے، اس کے سارے نقصانات کو بیان کر دیا تھا. اسی طرح جو گالی دی جاتی ہے وہ گالی بھی اسی زبان سے ہوتی ہے، اسی زبان سے گالی دیتے ہیں اور بندے کی دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے، آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے. اس لیے میں نے شروع کے اندر کہا کہ سنگین ترین اور سخت ترین بدترین یہ گناہ کسی مسلمان اور انسان کو گالی دینا ہے. انسان تو دور کی بات ہے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف چیزوں کا نام لے کے ارشاد فرمایا کہ اس کو گالی نہ دینا، اس کو گالی نہ دینا، اس کو گالی نہ دینا، اس کو گالی نہ دینا. اور وہ ساری چیزیں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں. وہ کیسے پائی جاتی ہے؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمانے کو گالی نہ دیا کرو، وقت کو گالی نہ دیا کرو. اب وقت کون سا ہے جی؟ صبح کا وقت ہے نا، 9:15 بج چکی ہے. تو میرے محبوب نے فرمایا کہ اس وقت کو گالی نہ دیا کرو. زمانے جاہلیت کے اندر بعض لوگوں کی عادت تھی جب ان کے اوپر کوئی تکلیف آتی تھی، پریشانی آتی تھی، مصیبت آتی تھی تو وہ زمانے کو گالیاں دینا شروع کر دیا کرتے تھے. جس طرح معاشرے کے اندر ہم کہہ دیتے ہیں زمانہ ہی خراب آ گیا، میرے حالات زمانے نے برے کرنے تھے، میرے اوپر برا وقت آنا تھا، اس طریقے سے یہ جملہ کہہ کے ہم زمانے کو گالی نکال رہی ہوتی ہے. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں آدم کا بیٹا مجھے گالی دیتا ہے، آدم کا بیٹا مجھے گالی دیتا ہے. کون فرماتے ہیں؟ اللہ فرما رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام کا بیٹا قیامت تک آنے والی انسانیت یہ آدم کی اولاد ہے کہ آدم کا بیٹا مجھے گالی دیتا ہے. اور علماء کرام، ائمہ کرام نے لکھا ہے اگر کوئی بندہ اللہ کو گالی دیتا ہے وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے. اس بندے کی سزا یہ کہ وقت کی حکومت اس بندے کو قتل کر دے، اسے ختم کر دیا جائے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ آدم کا بیٹا مجھے گالی دیتا ہے. صحابہ کرام نے عرض کہ اللہ کے نبی کیا کوئی انسان بھی اپنے رب کو گالی دے سکتا ہے؟ بندہ اپنے خدا کو گالی دے سکتا ہے؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ خود ارشاد فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ جب کسی بندے کے اوپر حالات خراب آ جاتی ہیں وہ زمانے کو گالی دینا شروع کر دیتا ہے، حالانکہ زمانہ تو میں خود ہوں. اللہ فرماتے ہیں کہ میں زمانہ ہوں، دن رات کو تبدیل کرنے والا میں ہوں، سورج کو نکالنے والا میں ہوں، چاند کو لانے والا میں ہوں، دن رات کو تبدیل کرنے والا میں ہوں، دن کو لا کے چھپانے والا میں ہوں. جب بندہ زمانے کو گالی دیتا ہے یوں سمجھ لے کہ اس بندے نے اپنے رب کو گالی دی ہے. اور یہ معاشرے کے اندر ہم زمانے کو گالی دیتے ہیں کہ اللہ نے میرے حالات خراب کرنے تھے، اللہ کو کوئی اور بندہ نہیں ملا جس کے اوپر حالات کو ٹائٹ کر دے، اللہ نے مجھے رزق کی تنگی کے اندر مبتلا کرنا تھا. اور بعض مرتبہ جب چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کا والد دنیا سے چلا جاتا ہے تو دیندار لوگ بھی کہنا شروع کر دیتے ہیں اللہ نے اسی کو واپس بلانا تھا. چھوٹے چھوٹے بچے محروم ہو جائیں گے، یتیم ہو گئے، یہ مظلوم بے آسرا ہو جائیں گے. اس طریقے سے بات کر کے اللہ کے بارے میں بدگمانیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور بعض مرتبہ لوگ کہہ دیتے ہیں جب تکلیف پریشانی آتی ہے
کہ اللہ تو ہماری طرف دیکھتا ہی نہیں، اللہ تو امیروں کی سنتا ہے، غریبوں کی سنتا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ تو نیکوں کی سنتا ہے، گناہ گاروں کی نہیں سنتا، یہ اللہ کے بارے میں بدگمانی آ جاتی ہے۔ یہ بدگمانی جب بندے کے اندر آتی ہے تو پھر بات سمجھ لیں، میرے محبوب نے فرمایا جیسا بندے کا اللہ کے بارے میں گمان ہوتا ہے اللہ اسی کے مطابق فیصلہ کر دیتے ہیں۔ جب بندہ کہتا ہے کہ میرے تو حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے، اللہ فرماتے ہیں جب تیرا گمان ہے تو اسی کے مطابق فیصلہ کر دیتا ہوں۔ میرے محبوب نے فرمایا، اللہ فرماتے ایک بندے کی چاہت ہے، ایک رب کی چاہت ہے، اگر بندہ اپنی چاہت رب کی چاہت پہ قربان کر دیتا ہے تو اللہ فرماتے میں بندے کو وہ عطا کر دیتا ہوں جو بندے کی چاہت ہوتی ہے، میری بھی چاہت ہوتی ہے۔ اگر بندہ اپنی چاہت میری چاہت پہ قربان نہیں کرتا تو پھر میں بندے کو دنیا کے اندر تھکا کے رکھ دیتا ہوں۔ اس لیے اللہ کے بارے میں اچھا گمان کرنا چاہیے کہ اللہ نے میرے بارے میں جو بھی کیا ہے وہ اچھا اور بہتر کیا ہے۔ تو میرے محبوب نے زمانے اور وقت کو گالی نکالنے سے منع کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی بیماری، بخار اور تکلیف کو گالی نہ دیا کرو۔ جب بندے کے اوپر بیماری آ جاتی، بیماری جان نہیں چھوڑتی تو اسے گالیاں نکالنا شروع کر دیتے ہیں، اسے برا بھلا کہنا شروع کر دیتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابیہ کے پاس تشریف لے گئے جس کا نام ام صائب یا ام مسیب تھا، ان دو میں سے کوئی ایک نام آتا ہے۔ آپ ان کے پاس پہنچے تو ان کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام مسیب کیا ہوا؟ اللہ کے نبی اس بخار نے مجھے ہلا کے رکھ دیا، اللہ اس بخار کے اندر برکت نہ دے، اور اس کے علاوہ بخار کو گالی بھی نکال دی۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام مسیب تو نے بخار کو گالی نکالی ہے، اس بخار اور بیماری کو گالی نہ دیا کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بخار بندے کے گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتا ہے جس طرح لوہار کی بھٹی یہ لوہے کے اوپر سے زنگ کو ختم کر دیتی ہے۔